السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے اسم معرفہ کی اقسام۔ پیارے بچوں، آپ کا پتہ چل گیا ہے کہ اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو کہتے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی مندرجہ ذیل اقسام بھی ہیں، جیسے اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول یا ضمیر موصول۔ تو سب سے پہلے اسم علم بچوں، اسم علم اصل میں اسم معرفہ ہی ہے۔ اسم علم کیا ہے بچوں؟ اصل میں اسم معرفہ ہی ہے، یعنی اسم علم سے مراد کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو اسم علم کہتے ہیں۔ مثلا لاہور ایک خاص شہر کا نام ہے، علامہ اقبال ایک خاص شہر کا نام ہے، کوہ ہمالیہ ایک خاص شہر کا پہاڑ کا نام ہے۔ تو علامہ اقبال ایک قومی شاعر ہیں۔ تو اسی طرح یہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہیں، اور اسم معرفہ ہی اسم علم ہے۔ یعنی اگر لاہور دیکھیں، لاہور ایک شہر ہے، علامہ اقبال ایک قومی شاعر ہیں، کوہ ہمالیہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہے، کشمیر لے لیں، ہندوستان لے لیں، دلی لے لیں۔ تو اس طرح کے خاص نام جو ہیں وہی کیا کہلاتے ہیں؟ اسم علم، یعنی اسم معرفہ ہی اسم علم ہے۔ اور اسم ضمیر یہ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ بولا جائے۔ مثلا امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے، یہاں تو امجد آ گیا، یعنی اسم معرفہ۔ اور وہ ہر روز اسکول جاتا ہے، یہاں وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے امجد کے لیے، امجد کی بجائے دوسرے جملے میں کیا استعمال ہوا ہے؟ وہ۔ تو یہ وہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے۔ فاطمہ اچھی بچی ہے، تو پہلے جملے میں کیا آ گیا؟ فاطمہ اچھی بچی ہے، وہ ہر روز اپنے دانت صاف کرتی ہے، یہاں وہ فاطمہ کے لیے استعمال ہوا، اس لیے یہ کیا ہے؟ اسم ضمیر۔ ہاکی ایک اچھا کھیل ہے، ہاکی، اور یہاں ہاکی کی بات کی، یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے، تو یہ اس کی جگہ استعمال ہوا ہاکی کی جگہ۔ تو بچوں، مندرجہ بالا جو مثالیں ہیں ان میں امجد، فاطمہ اور ہاکی کی جگہ اسم ہیں، اور ان کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ وہ اور یہ جو ہیں وہ اسم ضمیر ہیں۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم اس سے آگے گرامر پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔